اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عابد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری آواز۔ آج کی یہ ویڈیو میری بہت انفارمیٹیو ہے اور میری آپ تمام ویورز سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی حد تک اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ ویڈیو کو پھیلائیں اور یہ اس کا جو اصل اسپرٹ ہے وہ مسلم امہ کو بینیفٹ دے گا، اور خاص کر حکمرانوں کو میں چاہتا ہوں، ان کی جگانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی طور پر جس طرح فارنرز نے، دنیا نے، انگریزوں نے جو ترقی کے نام پر جو ہمارے اندر زہر ڈالنا شروع کیا، اس کو وہ اپنی ہوش کے ناخن لیں اور وہ اپنی ترقی کی طرف آئیں۔ جو مسلم امہ جس طرح ترقی کر رہی تھی، جو چیز انہوں نے مسلم امہ نے دنیا کو دیا ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ، اس ویڈیو کو کائنڈلی مہربانی کر کے آخر تک دیکھیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام دنیا تک پہنچے اور آپ اس میں میری ہیلپ کیجیے۔ بنیادی طور پہ چیز یہ ہے کہ دنیا ہماری زندگی کے اندر ایک پرابلم ہے کہ ہم آج کے نوجوان، خاص کر یہ ایشین، پاکستانی، خاص کر انڈینز، پاکستانی اور بنگلہ دیشی، اس طرح کی یہ جو کنٹریز ہمارے ایشیا کے اندر ہے، ان کی ایج فیکٹر یہ بہت ہی زیادہ کم ہو چکا ہے۔ مطلب 60s میں ہی جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں عام طور پہ، اور اس سے پہلے 25 سال سے اوپر جیسے ہی بندہ جاتا ہے، لڑکے جاتے ہیں اور مرد و عورت ہوں، کوئی بھی ہو، وہ جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انفینٹس میں بیماریاں عجیب عجیب سی آ گئی ہیں، ایلڈرس میں آ گئی ہیں، پھر جو آگے جیسے ایج بڑھتی ہے وہ ایسی بیماریوں کا گھر بن چکے ہوتے ہیں ہم کہ بیماریاں ہماری جان نہیں چھوڑتی، اور جو ایلوپیتھی کی میڈیسن ہے وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہیں، اور ہم کھانا کم اور دوائیاں میڈیکل اسٹور پہ زیادہ نظر آتے ہیں کہیں۔ اور اس کی وجوہات ہمارا کچھ ڈائٹ، ہمارا بیہیویئر بھی، ہم کھانا کے خوراک کے جو طریقہ کار ہیں ہمارے وہ بھی ہیں۔ دوسرا، جو ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں اس کو ایلیمنیٹ نہیں کر سک رہی ہیں میڈیسنس، جو ہے وہ کسی طرح بھی ان بیماریوں کو ختم نہیں کر پا رہی، بلکہ ہم اگر ایک ٹیبلٹ لیتے ہیں تو پھر 2 لینی پڑتی ہیں، پھر 3 لینی پڑتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر میڈیسن، ایک کرونک ڈیزیز جو ہے نا، وہ پھر میڈیسن چل اور وہ میڈیسن بس پھر زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں مسلم امہ میں بہت سارے سائنسدان ہمارے اس میں ہماری دنیا میں آئے، جو پرشینس تھے، جو ٹرکیز تھے، جو عربینس تھے، ان سائنسدانوں نے بہت ساری میڈیسنس کے اندر کام کیا، انہوں نے کیمسٹری پہ کام کیا، انہوں نے فزیشنس تھے، سرجن تھے۔ میں آپ کو اس کے چند آپ کو نام دکھاؤں، اور یہ تقریباً 1200 عیسوی تک یہ رہے ہیں، 1300 عیسوی تک یہ رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی حکمت چلتی رہی ہے، طب چلتی رہی ہے۔ ابن سینا میڈیسنس میں ان کی بہت ایکسپرٹیز تھی، ابن قرہ فزیشنس تھے بہت اچھے، اور ابو بکر رازی جو تھے وہ اپنا کیمسٹ تھے، فزیشنس تھے۔ جابر بن حیان جو تھے وہ اپنا، انہوں نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ الکیمیا نام کی تھی، ایک بک بھی تھی الکیمیا کے نام سے، انہوں نے بڑا کیمسٹری کے اندر کام کیا۔ اور ابن ظہر فزیشن بھی تھے، سرجن بھی تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم امہ کے اندر یہ پرشینس اور یہ ٹرکیز اور یہ عربینس جو ہمارے سائنسدان تھے، انہوں نے بہت اچھی کام کیا، اور ادویات میں کیا، اور بہت سارے انہوں نے کام کیے اس میں میڈیسن میں۔ ہم نے حکمت اور طب کو چھوڑ کر، ایلوپیتھک انگریزوں نے ہمیں ایک سازش کے تحت حکمت اور طب سے نکال کر اپنی جو فارمولا میڈیسنس کی طرف لے آئے، اور وہ میڈیسنس کے اندر ان کمپنیز نے دنیا کے اندر سرمایہ کو اکٹھا کر لیا۔ اب یہ میڈیسن کے نام پہ اوپر تو ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو ہی رہا ہے کہ ہم میڈیسن، جو ڈاکٹرس حضرات ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، خاص کر ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں تو اس کو ہی دیکھ لیں آپ، دنیا کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور وہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے دوسری جگہ پر، لیکن پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر حضرات، جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، انٹرنیشنل اور لوکل کمپنیز، جو فارماسیوٹیکل کمپنیز، ان کے ریپرزنٹیٹیو ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں اور وہ ڈاکٹرز کو خریدتے ہیں۔ ڈاکٹر بکتے ہیں چند سکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، اپنا آپ بیچتے ہیں، اپنا ایمان بیچتے ہیں، لوگوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں، ان کی صحت کو داؤ پہ لگاتے ہیں، چند سکوں اور چند پیسوں کی خاطر۔ وہ بارگیننگ کرتے ہیں فزیشن سے، اور وہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ ان کو خریدتے ہیں ڈاکٹر کو، اور یہ بکتے ہیں چند سکوں کی خاطر،
اور اس میں کوئی باہر کے ٹورس پہ بک جاتا ہے، کوئی فرنیچر پہ بک جاتا ہے، کوئی گھر کی ایسیسریز پہ بک جاتا ہے، کوئی پیسوں پہ بک جاتا ہے، کسی کو سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بک جاتا ہے، کسی کو گاڑی پہ بکتے ہیں یہ ڈاکٹرز۔ اور دوسری طرف پھر اور چلے جائیں آگے، پاکستان کے اندر جو آغا خان لیبارٹریز ہے یا دوسری جو شوکت خانم لیبارٹریز ہے، اس کے علاوہ جتنی لوکل لیبارٹریز اور دوسری تیسری لیبارٹریز جتنی فنکشنل ہیں، وہ پتہ نہیں کس طرح کام کرتی ہیں، اور پھر وہ ڈاکٹرز کو خریدتی ہیں۔ خریدنے کے بعد ان کو کہتی ہیں کہ جی آپ پیشنٹس کو ہمارے پاس بھیجیں اور ہم اس کے ٹیسٹ رپورٹ دیں گے، اور اس کے اوپر ان کی پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ 25% ہے، 50% ہے، وہ ڈاکٹرز اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ پیشنٹس کو کوئی بیماری ایسی نہیں ہوتی لیکن زبردستی ان سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ غریب لوگوں کے گھروں کے اندر چولہے نہیں جلتے ان لوگوں کی وجہ سے، ان ڈاکٹرز کی وجہ سے، اور ان لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم انسانیت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کے اوپر جو اتنی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہے، میڈیکل ایسوسیشن فلانی، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اور مجھے حیرت ہے کہ ان کو سو موٹو کر کے کورٹس بھی ان کو نہیں بلواتے، کوئی کسی کورٹ نے نہیں بلوایا کہ یہ آپ یہ پبلک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ لیبارٹریز کیا کر رہی ہیں، یہ ڈاکٹرز کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیوں کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ، ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ یہ ہوا کہ ہمارے ڈاکٹرز بکتے ہیں اور وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، اور میڈیسن پہ میڈیسن، ایک چھوٹی میڈیسن ہوتی ہے کیونکہ ٹارگیٹس ہوتے ہیں، وہ ٹارگیٹس اچیو کرنے ہوتے ہیں، اور ان ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کی خاطر ڈاکٹرز جو ہیں وہ میڈیسن لکھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ چونکہ ان کو ٹارگیٹس اچیو کرنا ہوتا ہے، ان کو پیسے چاہیے، ان کو یہ حرام کی کمائی چاہیے ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ڈاکٹرز ایسے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے، یہ آپ جانتے ہیں، پبلک جانتی ہے، پاکستانی عوام جانتی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے جو ہے پیسہ سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں۔ میں پاکستانی گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر میں ایک اور ان کو دینا چاہتا ہوں کہ جو طب اور حکمت ہم بھلا چکے ہیں، جو انگریزوں نے ہمارے ہاتھوں سے چھین لی ہے، جو مسلم سائنسدانوں کی ترقیاتی چیزیں تھیں، اس میں جو انہوں نے کیمسٹری میں کام کیا، فزیشن میں کام کیا، جو فزیشن تھے بہت اچھے، جو میڈیسن میں جنہوں نے کام کیا، جس میں سرجری میں کام کیا، ان کی جو ترقی تھی، ان کی جو ایکسپرٹیز تھی، اس سے بینیفٹ اٹھاتے ہوئے پاکستانی حکومت کو بجٹ الوکیٹ کرنا چاہیے، اور بجٹ الوکیٹ کرنے کے ساتھ حکمت اور طب کی جو ریسرچ انسٹیٹیوشنس ہیں وہ قائم کرنے چاہیے۔ پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے حکمت کا کام کرنے والے موجود ہیں جو طب کا کام بھی کرتے ہیں، اور جو واقعتاً جو ہے جنہیں ان کو کام آتا ہے، گورنمنٹ ان سے کام لے، اور گورنمنٹ کو اس ضمن کے اندر تقریباً بلینس آف ڈالرز جو ہے اس کا جو ہے وہ فارن ایکسچینج حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک دوائی اگر کامیاب ہو جاتی ہے کسی کرونک ڈیزیز کی، اور یہ ہمارے سائنسدان جو ہے، ہمارے طب اور حکمت کے جو لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ان کو ایک تو ان کو آتھورائز کیا جائے، اور گورنمنٹ وہ انسٹیٹیوشنس قائم کریں جس میں ریسرچ ریسرچ سے وہ میڈیسنس بنائیں، اور ریسرچ سے میڈیسن سے پھر دنیا کے اندر جو ہے نا وہ اس کو پھیلائیں، اس میڈیسنس کو، اور وہ خود بخود بھی جب یہ کرونک ڈیزیز کی میڈیسنس جو ہے وہ جب یہ حکمت و طب والے جو ہے وہ اپنی جڑی بوٹیوں سے جو تیار کریں گے، ظاہر ہے انسان جو مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور اس مٹی کی پیداوار نے انسان کو مطلب جو علاج ہے انسان کا وہ بھی مٹی ہی سے ہے، جو پیدا ہوتے ہیں، جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو فروٹ ہیں، جو انسان کو یہ آرگینک چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں زمین پہ، اور اللہ پاک یہی فرماتے ہیں کہ جب وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں ہی ہوں وہ جو شفا تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے شفا کا بندوبست ایسے بھی ہے وہ عطا کر دی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری زمین پہ جس کا علاج پہلے نہ ہوا ہو، تو علاج موجود ہیں۔ بنیادی طور پر ہمیں اس کو موبلائز کرنا ہے، لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو طب اور حکمت میں کام کرتے ہیں، ان کے انسٹیٹیوشنس قائم کرنے ہیں، اور جب یہ انسٹیٹیوشنس قائم کر کے لامحالہ جب ہم کرونک ڈیزیز کی علاج اس کا مل جائے گا ہمیں، جس میں کینسر ہے، جس میں ڈائبٹیز ہے، جس میں یہ مختلف سے یہ جو اب پرابلم یہ آج کل کرونا کا پرابلم ہے، یہ علاج ہے اس کے اندر، حکمت اور طب کے اندر ہے، لیکن اب کوئی سنتا نہیں ان چیزوں کی۔ لہٰذا میری حکومت وقت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے ہوش کے ناخن لیں اور وہ اس کے اندر انویسٹ کریں، وہ میڈیکل سائنسز والوں کو، میڈیکل ایسوسیشن والوں کو نہ دیکھیں کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں، ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، ایلوپیتھک جو کام کر رہی ہے کرنے دیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی کو کوئی سروکار نہیں، اور نہ ہی کچھ لینا دینا ہے۔
لیکن گورنمنٹ آف پاکستان یہ طب اور حکمت کے انسٹیٹیوشنس جو ہے اپنی نگرانی میں قائم کرے، اور بڑے بڑے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کو بلا کر ان کو جو ہے وہ سرٹیفائی کیا جائے اس چیز کو، ان اداروں کو، اور وہ پیسہ الوکیٹ کیا جائے، اور طب اور حکمت کے اندر جو ہے وہ ریسرچ انسٹیٹیوشنس سے بینیفٹ حاصل کیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر یہ حکومت یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمیں انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں، جس میں یہ گندگی جو انگریزوں نے ہمیں بھر دی ہمارے اندر، ہم دیسی گھی اور وہ دیسی چیزیں کھاتے تھے، ہمارے اندر تیل بھر دیا، ہم اچھی دیسی گوشت کھاتے تھے، ہمارے اندر یہ برائلر مرغی ٹھوک دی ہمارے اندر، یہ ہم میڈیسن، ہماری طب اور حکمت کی میڈیسن تھی جو بیماریوں کی روٹ ہوتی تھی اس کو ختم کرتی تھی۔ آج وہ ان کی میڈیسنس جو ہے وہ روٹس کو ختم نہیں کرتی، بلکہ ان بیماریوں کے ساتھ بیماریوں کے لیے ایک گولی سے دوسری، دوسری سے تیسری، چوتھی، پانچویں، اور پھر گولیوں کی بہتات، پھر انسان کا امیون ڈیمیج، پھر اس کے بعد اس کا معدہ خراب، معدے کے بعد پھر کڈنی خراب، پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ بستر مرگ کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا میں حکومت وقت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ برائے مہربانی اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرے، اور عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے جو ڈاکٹرس ہیں جو یہ دنیا پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، انویسٹیگیشن کریں، سیکریٹ انویسٹیگیشن کریں، پتہ لگ جائے گا کہ کون سے ڈاکٹر اس طرح کی حرکتیں کریں جو آج جو کروڑوں پتی بنے ہوئے ہیں، اور وہ بیچ رہے ہیں پیشنٹس کی مجبوریوں کو بیچ رہے ہیں، غریبوں کی مجبوریوں کو بیچ رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ لیبارٹریز بھی اس کے اوپر، حکومت وقت اور عدالتیں اس کے اوپر سوموٹو ایکشن بھی لیں، اور ان کو سخت سزائیں دیں تاکہ یہ چیزیں ختم ہو ہمارے یہاں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر حکمت و طب کے اندر حکومت نے یہ ہم لوگوں کا ساتھ دیا اور وہ انہیں انسٹیٹیوشن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کے اندر ایک پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے سائنسدان پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔